تو ایک یاد رکھیں، یہ جو ہم ان دنوں کے اندر یہ صدقات کرتے رہتے ہیں، اس کا شریعت میں کوئی اصل نہیں، کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ دن چوز کرنا، آج کیوں نہیں کرتے؟ آج کر لو، ہم بھی حاضر ہو جائیں گے، لیکن دن کا متعین کرنا شریعت میں اس کا اصل نہیں۔ ہم نے یہ چیزیں سیکھ لی، ہم نے یہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں اس کے متعلق محرم الحرام کے متعلق 2 روایتیں ہیں، اس پہ عمل کرو، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا سیکھو۔ 2 روایتیں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرو۔ ایک ہے روزہ اور ایک ہے صدقہ۔ وہ کون کون سا روزہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، سے سوال ہوا کہ حضرت ہم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے تفصیلاً جواب دیا جو بخاری شریف نے نقل کیا اس کو، کہ اللہ کے نبی جب مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو دیکھا یہود جو تھے وہ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو 2 روایتیں ہیں، ایک بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ یہ ایک عظیم دن ہے۔ اور یہ خوشی کا دن کون سا ہے؟ تو بیان فرمائے اسی دن اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی فرعون سے، اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جیت عطا فرمائی تھی۔ فرعون ہار گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے اس کو بحیر قلزم کے اندر غرق کر دیا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں دریائے نیل تو مصر کے اندر ہے، یہ تو مصر سے نکل کے باہر آ گئے تھے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ دریائے نیل میں نہیں، بحیر قلزم کے اندر ان کو غرق کیا گیا تھا۔ تو باہر کیف انہوں نے کہا اسی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس دن تو یہود بھی رکھتے ہیں روزہ، اور یہود کے ساتھ ہماری مشابہت آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو، خالف الیہود والنصارہ۔ ہم تو مشابہت کرتے رہتے ہیں، ہمارے بال ان جیسے، ہماری شکل ان جیسے، ہمارے اخلاق ان جیسے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہود بھی رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اچھا ایسی بات ہے تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اگلے سال یہ عاشورہ کا دن عطا فرمایا تو ہم اس کے ساتھ 9 دن کا روزہ بھی رکھیں گے، ہم 9 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی اگلے سال سے پہلے وفات پا گئے، ربیع الاول میں ان کی وفات ہو گئی، تو وہ روزہ ان کو نہیں ملا۔ تو محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ اب روزہ رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے؟ تو بیان فرمایا کہ بھئی مستحب یہ ہے کہ 9-10 کا یا 10-11 کا، تاکہ یہود کے ساتھ اس مشابہت سے ہم بچ جائے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ ان کی مشابہت سے بچو، کہ 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یاد رکھو۔ پھر پوچھ کے دماغ لوگ کا لیتے ہیں، اللہ کے بندو فرض نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے میں صرف 10 کا رکھتا ہوں، ہمارے 10 تقریباً منگل کو آتا ہے، اگر ایک بندہ پیر منگل کو روزہ رکھے یا منگل بدھ کو روزہ رکھے، اصل روزہ منگل کا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 2 نہیں رکھ سکتا، 1 رکھتا ہوں، اسے اجازت ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے منگل کو۔ تو یہ ایک روزہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عمل کرو تو ان چیزوں پہ کرو، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو محرم الحرام کا اس عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ عمل نظر نہیں آتا، کہیں شربتیں پلا رہے ہو، کہیں کچھ پکا رہے ہو، اور دنوں میں بھی تگڑے ہو جاؤ، اس دن میں بھی کرو۔ فقہا نے لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں، جو بندہ پورے سال میں ہر مہینے میں صدقہ کرتا ہے وہ محرم کے اس دن میں کرے، اس کے لیے صرف جائز ہے، کیونکہ اس نے پورے سال اس کے جیب کے اوپر جو ہے کوبرا سانپ نہیں بیٹھا ہوتا، بس ان دنوں میں آپ کا وہ کوبرا سانپ نکل جاتا ہے، کہتے نہیں اب کرنا ہے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث ہر جگہ یاد ہوتا ہے، جہاں مزاج کے خلاف آ جاتا ہے قرآن و حدیث پیچھے رہے، پھر پیچھے رہ جاتا۔ عمل کرنا ہے، صدقہ بھی بتاتا ہوں، تمہیں صدقے کا شوق ہے، وہ بھی اللہ کے نبی فرما گئے ہیں
اللہ کو تو سب کچھ کا علم تھا. تو روزہ رکھو، بہترین عمل ہے روزہ رکھنا. کیا 1 سال گزشتہ کہ اللہ تمہیں اس کے گناہ معاف فرما دیں گے. پھر گناہ کی تفصیل بھی سمجھے. یہ نہیں کہ تم یہ سمجھو کہ میں روزہ رکھوں گا اور پچھلے مہینے جتنے لوگوں کے حق کائے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. نہیں. میں نے قتل کیا، نہیں معاف ہوگا. شراب پی، نہیں معاف ہوگا. زنا، سود، دھوکہ دڑی، کسی کا حق مارا، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے پیچھے پروپیگنڈے بنائے ہیں، کسی کا ناحق مال ہتھیایا ہے، معاشرے کے اندر فساد بنایا ہے، ارد گرد کے جتنا بھی ماحول ہے تو نے اس کو گندہ کیا ہے. جتنے بھی من جملہ گناہ کبیرہ ہے تو نے کیے ہیں، وہ ایک بھی معاف نہیں ہوگا. کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو واضح بات ہے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ، ہاں علماء نے یہ لکھا ہے اس روزے کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ یہ 2 روزے رکھ لیتا ہے اللہ اسے گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اب توبہ کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے زبان سے توبہ کرنا، یہ ضروری ہے. ایک بندے نے کسی کا حق ہتھیایا ہے اور ناحق اس کا حق اپنے پاس رکھا ہے، کسی بھی درجے میں ہو. کسی بھی درجے میں ہو، یہ کسی بھی درجے میں تفصیل بہت ہے. اور وہ زبان سے کہے یا اللہ میری توبہ ہو گئی ہے، اب حق رہ گیا ہے. جب تک حق نہیں دے گا، جب تک اس کا حق اسے نہیں پہنچائے گا. یا یہ حق ہوتا ہے 2 قسم کا، یا مالن ہوتا ہے یا جانن ہوتا ہے. مالن ایسا کسی کا مال ہتھیا ہے، جانن یہ کسی کی غیبت کی ہو، کسی کا تکلیف دی ہو، کسی کو لڑائی میں چپیڑ ماری ہو، جو بھی ہو جا کے اس کے سامنے کہو یار مجھے معاف کر دینا، میں نے اس طرح کیا، وہ معاف کر دے یا اس کا حق اسے واپس کر دے. تب جا کے تیرا گناہ کبیرہ تجھ سے جو ہے اللہ اسے معاف فرمائے گا، تب جا کے معافی ملے گی. یہ گناہ کبیرہ ہے. اب روزہ رکھنا ہے تو یہ روزہ رکھو. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ مفہوم سمجھایا. اب دوسرا پہلو، ہمیں صدقے کا بڑا شوق ہے کہ بھئی آج تو ہم نے کر دینا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے ہمیں. جب اتنا شوق ہے اللہ توفیق دے ہم سب کو. یہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں اپنے کہ ہمارے تو گلبار یہ علاقے اس طرح ہے کہ یہاں پہ تو مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں. دیکھ لو لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، لوگ بھوک کی وجہ سے ان کی کیا حالتیں ہوتی ہیں. ہمارے دسترخوان اتنا کشیدہ ہے، اتنا واسع اور اتنی وسعت ہے کہ رہ کے ہم پتہ نہیں کہاں کہاں گرا دیتے ہیں. ان بیچاروں کو دو. اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل قابل قبول ہے. بڑے سے بڑا گناہگار تھا، ایک بلی کو پانی پلایا، بڑے سے بڑا گناہگار، لوگوں کے حق سب کچھ کائے ہوئے، ایک بلی کو پانی پلایا اللہ نے اس پہ بخشش کر دی. زانیہ، فاجرہ، مغنیہ، گانے بجانے والی عورت، ایک جانور کو پانی پلایا اللہ نے، بخاری شریف کی روایت، اللہ نے اسی پہ مغفرت کر دی. پتہ نہیں اللہ کس پہ مغفرت کرتے ہیں. اللہ قیامت کے دن لوگوں کو بلائیں گے، تیرا حق اس نے کہا تھا، میں نے اسے بخشا ہے، لیکن تیرا حق ہے، تو اگر بخشے گا، تو اپنے حق کو بخشے گا، یہ جنت میں فلاں 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 جگہ تیری ہے، بخش دے. یہ اللہ کے ہاں ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے. اپنے گناہ کی وجہ سے صدقات سے مت رہنا، لیکن وہ صدقات کرو جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے اس دن میں ہمیں کیا صدقے کی تلقین دی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. یہ ضعیف ہے ساری روایتیں، ساری سند کے لحاظ سے ساری جتنے بھی میں نے نام گنوائے کافی تعداد میں ہیں. اس روایت کو محدثین نے کہا یہ ضعیف ہے، لیکن محدثین کے دہاں ایک اصول ہے، علماء ہیں اس مجلس میں سمجھتے ہیں اس چیز کو، کہ اگر ایک روایت ضعیف ہو اور کثیر اسناد سے، کثیر طرق سے وہ بیان کی جائے، اور وہ ضعیف ایسی ہو کہ زیادہ شدت ضعف اس میں نہ ہو، تو وہ اگر زیادہ اسناد کے ساتھ، زیادہ روایتوں کے ساتھ پیش کیا جائے تو پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے، اس پہ عمل کے لیے اس کو قبول کا درجہ، حسن کا درجہ دیا جاتا ہے. علامہ کنائی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے محدثین نے اس کے اوپر بات کی. وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں کہوں گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وَقَدْ جَرَّبْنَاهُ،
میں نے اس روایت پہ تجربہ کیا, ہمیشہ صحیح پایا. وہ روایت ہے کیا؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں بھی اس پہ بحث کی. فتاوی ہے لیکن وہ ہر چیز پہ بحث کرتے ہیں علامہ شامی. ایک جلد میں اس کے اوپر صرف روایت بھی کی اور پھر چھٹے جلد کے اندر اس پہ کافی تفصیلی بات کی. کیا بیان فرمایا؟ بیان فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرے گا عاشورہ کے دن, من وسع علی نفسہ و اہلہ و عیالہ, جو اپنے اوپر 10 محرم الحرام کو خرچ کرے گا, وسعت کرے گا. وسع کا لفظ ہے, وسع کہتے ہیں, وسعت کہتے ہیں. ہم روزانہ معمول کی چیزیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ جس کے گھر مہمان آ جائے پھر, لیکن جب مہمان آ جائے پھر کیا کھاتے ہیں؟ پھر کوئی خاص چیز بناتے ہیں ہم, اور وسعت سے چھوٹا گوشت, بڑا گوشت, چکن لاتے ہیں, مختلف چیزیں لاتے ہیں, جو بھی آپ کے درمیان وسعت. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا علی نفسہ و اہلہ و عیالہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ, کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پورے سال اسی طرح وسعت کے ساتھ کھلائیں گے جو اپنے اہل و عیال کو کھلائے گا. یہ 10 محرم کی بات.